بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یاسمین آڈیو ناولز کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے آرٹیکل پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے زنجیروں میں جکڑی آزادی، جسے تحریر کیا ہے نہال روشن نے۔ اس آرٹیکل کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ ملک کے دگرگوں حالات کو عوام کے سامنے منفرد انداز میں پیش کرنا ہے۔ شاید ہماری پکار لوگوں کے دل پر اثر کر جائے، تو چلتے ہیں آرٹیکل کی جانب۔ میں کون ہوں؟ ایک بہت لاغر، کمزور اور لاچار سا وجود ہوں۔ دنیا مجھے پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ کہنے کو میں اس دھرتی کا ایک آزاد ٹکڑا ہوں، لیکن میں بہت سی اندیکھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں گا۔ 14 اگست 1947 میری پیدائش کا دن ہے۔ میں بہت سی دعاؤں کے زیر سایہ دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ میری آمد پر ویسے ہی خوشیاں منائی گئیں جیسے کہ ہر نئے بچے کی آمد پر منائی جاتی ہیں۔ میں ابتدا سے ہی بہت کمزور اور لاغر وجود کا مالک تھا۔ پھر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میرے حالات پہ توجہ نہ دی گئی، اور میں شروع سے ہی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میرے اپنے ہی در پردہ میری جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہے۔ مجھے دنیا میں آئے ابھی 1 سال ہی تو ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع کیا تھا کہ ٹھیک 1 سال اور 1 مہینے کے بعد 11 ستمبر 1948 کو میں یتیم ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا 2 بڑی طاقتوں کے زیر اثر تھی، یا پھر یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ دنیا مشرقی اور مغربی کیمپ میں بٹی ہوئی تھی۔ در حقیقت دنیا میں 2 نظام آپس میں برسر پیکار تھے، اور یہ دونوں بڑی عالمی طاقتیں ایک سرد جنگ کی حالت میں تھیں۔ 1949 میں مشرق اور مغرب دونوں کے دعوت نامے مجھے وصول ہوئے۔ میرے بڑوں نے میرا مستقبل مغرب کے ساتھ وابستہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے پاس غیر جانبدار رہنے کا اختیار بھی موجود تھا۔ یوں میں عالمی سیاست اور سرد جنگ کی بھول بھلائیوں میں الجھ کر رہ گیا، اور آزاد خارجہ پالیسی ایک خواب بن کر رہ گئی۔ اپنی پیدائش سے لے کر پہلے 9 سالوں تک میں آئین نامی لفظ سے محروم رہا۔ یہ واضح رہے کہ میرے ساتھ دنیا کے نقشے پر ابھرا ہوا بھارت 1949 میں ہی اپنا آئین تشکیل دے چکا تھا۔ 1949 میں قرارداد مقاصد کے ذریعے مجھے یہ تسلی تو ہو گئی کہ میرا اپنا خود کا ایک ذاتی بھی آئین ہوگا اور اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہوگا۔ تاہم اس دوران گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نامی ایک دستاویز میں کچھ ترمیم کرنے کے بعد اس کو اگلے 9 سالوں تک میری پیدائشی پرچی کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ میرے آئین کی تشکیل شروع ہو چکی تھی، لیکن 1951 میں ایک اور سانحہ میرا منتظر تھا۔ میں اپنے ایک اور خیرخواہ سے محروم کر دیا گیا۔ یوں میں پوری طرح سے اشرافیہ کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے رہ گیا۔ 1956 وہ سال تھا جب مجھے کچھ سکون کا سانس آیا اور میرا پہلا آئین نافذ العمل ہوا۔ اس آئین کے مطابق میرا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ تاہم یہ سکون بھی عارضی ثابت ہوا، اور 1958 میں میرے اس پہلے آئین کو منسوخ کر دیا گیا۔ میرے محافظ مجھ پر چڑھ دوڑے۔ 1962 میں ان محافظوں نے ایک ایسا آئین بنایا جس کی روح سے یہ میرے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ میرا نام اس آئین میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، مگر جمہور کی آواز کو دبا دیا گیا۔ میرا ایک بازو شروع سے ہی کمزور تھا اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت تھی، مگر اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ایک ایسے مریض کے ساتھ ہوتا ہے جس کے مرض کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس کا مرض بگڑ جاتا ہے اور وہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ 1971 میں میرا یہ بازو جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا مجھ سے کٹ کر جدا ہو گیا۔ 1973 میں مجھے ایک اور آئین تحفے میں ملا۔ 23 سال کے عرصے میں یہ میرا تیسرا آئین تھا۔ ابھی میں اس خوش فہمی کا شکار تھا کہ اب جمہوریت کی بالادستی ہوگی کہ 1977 میں ایک کالی آندھی آئی اور جمہوریت کو بہا لے گئی۔ 1979 کے بعد سے مغرب نے مجھے ایک اور جنگ میں 10 سال تک استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح بے دردی سے استعمال کر کے پھینک دیا۔ 80 کی دہائی میں ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور وہ یہ تھی کہ جگہ جگہ مذہبی اور علاقائی بنیادوں پر فسادات شروع ہو گئے، جن کی تباہ کاریاں آج تک میرے اندر میری روح میں موجود ہیں۔ 1988 میں یہ سیاہ دور ختم ہوا اور امید تھی کہ اب میرا علاج ممکن ہو سکے گا، مگر یہ خواب ہی رہا۔ کہنے کو تو 90 کی دہائی جمہوری تھی، مگر یہ میری زندگی کے سیاہ ترین ابواب میں سے ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو ایک دفعہ پھر مجھے ظلمت کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔
2008 میں یہ سیاہ دور بھی ختم ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید اب میری مشکلات کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے، مگر اس دفعہ میں پھر غلط تھا۔ آج اس بات کو بھی 16 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب تک میں اس چیز کو ترس رہا ہوں کہ مجھے بھی آزادی دی جائے اور میں بھی سکون سے رہ سکوں۔ مگر کیا کہیں، نظام دین صاحب میری پیدائش سے لے کر آج تک مجھے اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی میں اس بات کا متمنی ہوں کہ میرے لوگ میری آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور مجھے اس قید سے آزادی دلائیں۔ آج 14 اگست 2024 ہے۔ کہنے کو تو یہ میرا 77واں یوم آزادی ہے، مگر آج بھی میں آزادی کے حقیقی معنوں سے ناآشنا ہوں۔ یہ آرٹیکل اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنی رائے کے اظہار کے لیے کامنٹ باکس میں جائیے اور کامنٹ میں ضرور بتائیے کہ کیسے ہم پاکستان کو ان زنجیروں سے آزاد کرا سکتے ہیں۔